اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، 26واں سلسلہ ہے قرآن عظیم فرقان مجید کے مضامین کے بیان کا، اور استفادہ ہے غوث زماں قطب دورہ مفکر اسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مرشد کریم پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے، اور ہم نے اس آیہ بینہ ترجمہ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے، فرمایا اب تو میں ضرور ہی بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ آپ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی ہو، اور رب نے فرمایا میرا عہد رہا، لیکن ظالم اس سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس آئے بینہ پر ہم نے گزشتہ روز مختلف نکات ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور ہم 7واں نقطہ عرض کر رہے تھے۔ آئیے 7واں نقطہ کے آغاز سے استفادہ کرتے اور اعادہ کرتے ہوئے ان مضامین میں آگے بڑھتے ہیں۔ شاہ جی جان مدظ اللہ العالی اس آیت بینہ کے ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں جو 7واں نقطہ آپ نے درج فرمایا ہے وہ اس طرح سے ہے: زمانے میں امام کی تلاش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، جبکہ قیامت تک کے انسانی قافلے روحانی راہبری کے لیے قیادت اور سیادت کے محتاج ہیں۔ فطرت کے روحانی نظام کیا ہے، اس حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں رسالت کے سراج منیر سے اقتباس نور کرنا ہوگا، اور یہ اقتباس نور کیا ہے؟ شاہ جی جان مدظ اللہ العالی رقم تراز ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 100 سے زیادہ مرتبہ نبوی صحبت کا نور اٹھایا، روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا تو آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین مسلسل 12 خلفاء تک کبھی اور غالب رہے گا۔ پھر آپ نے کوئی بات کی جس کی مجھے سمجھ نہ آئی، اس لیے کہ لوگوں نے مجھے سننے سے دور رکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے تھے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی۔ معجم الکبیر کی روایت اس طرح ہے: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت اپنے دشمن پر غالب رہے گی یہاں تک کہ ان میں 12 خلفاء گزر جائیں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ امام بخاری نے خلفاء کی جگہ امراء کا لفظ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 12 امیر ہوں گے۔ اسی روایت کو مسند امام احمد نے بھی نقل کیا۔ ابن کثیر نے روایت میں خلیفہ اور امیر کے الفاظ روایت کیے۔ اسی طرح 12 خلفاء کے لیے 12 نقباء کا کلمہ بھی حدیث میں لایا گیا۔ 12 نقباء خلفاء امراء یا ائمہ کون ہیں، یہ تفصیل لوگوں نے اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق بیان کی ہے، لیکن 12 کے عدد پر اجماع ہے، اور اس میں حصر بھی ہے۔ 12 جو بھی ہوں ہیں تو صحیح۔ شرع عقائد نصفی نے اس روایت کو بھی استفادہ کیا کہ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ پایا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔
یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بیان میں اضطراب ضرور ہے، لیکن ابن کثیر، علی قاری اور دوسرے علماء جنہوں نے یزید پلید اور مروان بن حکم ایسو کو بھی ان 12 میں شامل رکھا، یہ محل نظر ہے۔ خلفائے راشدین عظیم لوگ تھے، اور ان عظیم لوگوں میں حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے لیے ان کے بغیر خلافت راشدہ کی عمر 30 سال پوری نہیں ہوتی۔ لوگوں کے لیے ہمیشہ وہ فہرست مشکوک رہی جس میں یزید پلید کو بزور شامل کر دیا گیا۔ 12 کی تلاش میں لوگوں کو خلفائے راشدین پر کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ اصل مسئلہ اضطراب ہے جو ان روایات نے پیدا کیا کہ ان 12 تک یہ دین شان و شوکت سے قائم رہے گا۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر یہ زمین اپنے باشندوں کے ساتھ تہ و بالا ہو جائے گی۔ سنن ابی داؤد نے روایت کیا کہ ان کے بعد فتنہ و فساد اور قتل و غارت ہوگی۔ طبرانی نے کہا پھر ان کے بعد فتنہ و فساد ہوگا، اور سنن ابی داؤد کے مطابق ان خلفاء پر امت کا اجماع ہوگا۔ لگتا ہے جو جنگ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف بنو امیہ نے چھیڑی تھی وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ ہاں، اہل حق کے نزدیک ائمہ اہل بیت کی عزت اور فضیلت مسلمہ ہے، جیسے یزید کا پلید ہونا مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہی سے 12 کی پہچان عطا فرمائے، اس پر تو سب کا اجماع ہے۔ امام مہدی کا باعوث حق ہے اور 12ویں امام وہی ہیں۔ مزید مزیدار بات یہ ہے کہ شیعہ کے 12 اماموں کی توقیر و تکریم اہل سنت کے نزدیک مسلمہ ہے۔ بات سیاسی ہے جس پر تاریخ بکھر جاتی ہے۔ اللہ کرے ہم اس دلدل سے نکل جائیں اور امت کی فلاح و فوز کی منزلیں قرآنی آیات کی روشنی میں طے ہونے لگ جائیں۔ جو نقیب یہ کام کرے گا وہ رضا کی منزل کا پرچم بردار ٹھہرے گا۔ 8واں نقطہ ومن ذریتی کی تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا سے کامیاب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے تینوں انعامات سے نوازا: نبوت، رسالت اور امامت۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ امامت کا اطلاق نبوت کی نعمت عظمیٰ پر ہوتا ہے، اور بعض اشارات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں انسانی فطرت کی نمود ہوئی اور آپ نے یہ اعزاز اپنی نسل اور اولاد میں قائم رکھنے کی آرزو ظاہر کی۔ چونکہ آپ کے اعزازات میں تقدم تاخر لا ابدی تھا، اس لیے قرآن نے انسانیت پیشوائیت کی اس روحانی منصب کے لیے امام ایسا وسیع لفظ استعمال کیا جو نبی اور غیر نبی دونوں کو مشمول ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فطرت انسانی کا گہرا اور مکمل شعور اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا، اس لیے آپ نے امامت انسانیت کے عظیم روحانی منصب کی جستجو اپنی اولاد کے لیے بھی کی، لیکن اسلوب میں آرزوؤں اور خواہشات کی گرمی کو تعریض کی صورت دی اور فرمایا کیا میری اولاد کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ جواب میں شفقت اور رحمت اور تکمیل ضرورت اور ہدایت کا چشمہ جاری کر دیا گیا اور بات واضح کر دی گئی کہ امامت اور قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنی فکر، طرز عمل اور اپنی صلاحیت و ایمان سے اپنا استحقاق ثابت کریں۔ یہ کوئی موروثی اور نسلی منصب نہیں ہے جس کا باپ کے بعد بیٹے کو ملنا ضروری ہو۔ البتہ قرآن حکیم نے اپنے مؤثر اور روحانی اسلوب میں نیک اور پاکیزہ اولاد میں اس جوہر کی منتقلی کو برا بھی نہیں جانا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ وعدہ ظالموں کے لیے تفضیل و تکریم کے دروازے کھولنے والا نہیں۔ اس آیت میں کھلا اشارہ موجود تھا کہ ابراہیم، تیری اولاد میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک متقی اور دوسرے ظالم۔
یہ عہد پیشوائیت صرف اس طرف جائے گا جہاں ایمان و ہدایت کا نور چمک رہا ہوگا۔ تاریخ و روایت دونوں کی گواہیاں قائم ہیں کہ قیامت تک اولاد ابراہیم میں امامت کا نور جگمگاتا رہے گا۔ علامہ ثعلبی نے ذریتی کا مطلب اولادی لکھا ہے، اولاد ہی لکھا ہے۔ شریعہ کا لفظ آیا، آباء و اجداد اور نساء اینا اور اولاد سب پر یکساں اطلاق پذیر ہوتا ہے، اور تہذیب اللغہ کے مؤلف نے لکھا کہ شریعہ واحد و جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا میں ذریت طیبہ میں یہ واحد لایا گیا ہے۔ ذریعہ پر علامہ واحدی نے اپنی تفسیر میں خوبصورت بحث کی ہے۔ ایک بات مفسرین نے اچھی لکھی کہ ذریتی سے پہلے من طبیعہ ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے شعور میں یہ بات موجود تھی کہ امامت ان کی ساری اولاد کا مقدر نہیں بن سکتی۔ یہ تو نوشتہ تقدیر کسی ایک یا چند ہستیوں ہی کے نام مخصوص ہو سکتا ہے۔ 9واں نکتہ، قرآن مجید نے کہا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں سے عنوان کی جہت گما دی گئی۔ پہلے امامت کے انطباقات بتائے گئے کہ امامت نبوت، امامت رسالت اور انسانوں کی عمومی پیشوائی۔ اب امامت کے جوہر کو چمکنے کے لیے جو ماحول مضر ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خود کو ظلمانی رنگ میں رنگ لیتے ہیں، ہر صلاحیت اور اللہ کا ہر فضل ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ظلم کے ہوتے ہوئے کوئی چیز نافع نہیں رہتی۔ ظالم شخص نماز کی امامت کے قابل نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ قوم کا امام بنا دیا جائے۔ ظلم کے متعدد کانٹے شرک کی جڑ سے پھوٹتے ہیں۔ ظالم اگر مسلمان بھی ہو تو وہ امامت کا اہل نہیں ہو سکتا، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو امامت کیسے سونپی جا سکتی ہے؟ آیت میں اور حقیقت سچے نظریات، آیت میں در حقیقت سچے نظریات اور قیام عدل کی قیمت بتائی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں قرآن یہاں اولاد ابراہیم میں ظلم اور کفر تلاش نہیں کر رہا، بلکہ ظلم کی چیرہ دستیوں کا وبال ظاہر کر رہا ہے، اور اولاد ابراہیم میں سے نیک لوگوں کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ کسی بھی طرح جوڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ حسین عدل کی جستجو میں شہید ہو سکتا ہے، لیکن یزید کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اس لیے کہ امامت اور ظلم کے راستے ہی جدا جدا ہیں۔ 10واں نکتہ، آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا عہد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اس بات کی صراحت کی کہ عہد میں کوئی پیچیدگی نہیں، امامت اور قیادت ہی اس سے مراد ہے۔ سید قطب لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے قیادت سے محروم ہونے کی طرف کھلا اشارہ موجود ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، فسق و فجور میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور انہوں نے اپنے جد امجد ابراہیم کے نظریات و خیالات سے انکار کیا۔ آیت میں یہ حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ بھی منصب امامت پر فائز ہونے سے محروم ہوں گے جو ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، کیوں نہ وہ اپنا امام مسلمان رکھ لیں۔ اندھے چمگادڑوں کی صحبت میں امامت کی روشنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نور والوں ہی کی اماجگاہ سے مل سکتا ہے۔ سمجھنے والی بات اور عقل میں آنے والا کلمہ یہی ہے، اسے ہی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آیت انہی کلمات کو پورا کرنے میں کامیابی کا راز سکھا دیتی ہے۔ اگلی آیہ بینہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے سمٹ آنے کی جگہ اور آغوش امن بنا دیا، اور آگے بڑھو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو،
اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے ذمہ سونپ دیا کہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے۔ پہلا مقام مرکز ملت کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنایا۔ ضرورت تھی کہ اب ایک ایسا مرکز قائم ہو جس کے ساتھ لوگوں کی قلبی اور روحی دھڑکنوں کو جوڑ دیا جائے۔ لوگ وہاں پہنچ کر ایک ایسے قلبی سکون اور ذہنی اطمینان سے دوچار ہوں جو اس مرکز کے علاوہ انہیں کہیں نہ مل سکتا ہو۔ یقیناً ایسا مرکز اللہ کا گھر کعبہ ہی ہو سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر صرف ایک چار دیواری والی عمارت ہی نہ کھڑی کی بلکہ شریعت اور احکام کے نزول کا مرکز بھی بنا دیا۔ اصل میں یہ مرکز آخری نبوت کے پیغامات کا محیط ہونا قرار پایا تھا، اس لیے تحریک و نہضت کا اسے روحانی مرکز قرار دیا گیا۔ عبادت اور خشوع کا یہ قبلہ عالمیہ وہ تھا جہاں اب ابراہیمی مصلی پر محمدی قدم لگنے تھے۔ اللہ نے اس آیت میں اس کی 4 صفتیں لکھی۔ یہ لوگوں کے لیے ہوگا، عوام کی یہ آماجگاہ ہوگی، امن اور سکون اس کی اساسی صفت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل اس کی طرف ایسے کھنچیں گے جیسے گھر کی طرف کھنچتے ہیں۔ دوسرا مقام مثابہ کا معنی و مفہوم۔ یہ لفظ صاب یا سوب سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی لوٹ جانا ہوتا ہے۔ نہر سے نکلنے والا پانی پھر لوٹ کر اگر نہر ہی میں آ جائے تو عرب کہتے ہیں صاب الماء۔ کسی شخص کی بے عقلی کی وجہ سے لوگ اگر اسے چھوڑ چکے ہوں اور وہ کسی دعا یا دوا سے دانا ہو جائے تو کہا جاتا ہے صاب العقل الی الفلاح، یا فلاں شخص کو عقل دوبارہ مل گئی۔ خانہ کعبہ کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جا قرار دیا۔ لوگ ساری زندگی میں اگر ایک ہی مرتبہ یہاں آئے پھر بھی ان کے دل مڑ مڑ کر یہاں آنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ اس گھر کے اندر ایک روحانی کشش اور مقناطیسیت ہے۔ یہ گھر رحمتوں اور برکتوں کا ایسا گہوارہ ہے کہ یہاں سے گونجنے والے پہلی صدائے دعوت گویا تمام جہانوں میں عاشقین کی روحوں میں کھپ گئی۔ اسی لیے تو لوگ جوک در جوک اس کے ہر موسم میں اس گھر کی طرف آبلہ پائی، زر سوزی اور روح نثاری کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ لوٹنے والوں کی جفائیں اور قانون گیروں کی مظالم کعبہ سے عشق کرنے والوں کا راستہ روک نہیں سکتے۔ اس راہ میں مسافروں، زائرین اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو جو دکھ دیے جاتے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے وہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ یاد رکھو، ہوا کے بیج بونے والے گرد باد اور طوفانوں کی فصل کاٹنے سے دور نہیں رہ سکتے۔ فاطر فطرت عدل کی نوید سنا رہا ہے۔ تیسرا مقام عوام کے لیے آماجگاہ امن۔ سامعین و سامعات، سلسلہ 26ویں نشست میں داخل ہوا ہے اور یہ استفادہ ہے شاہ جی جان علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی کے ترجمہ اور تبصرہ سے، اور اس کے تمام پچھلے مضامین 25 کے 25 آج 26ویں پہ ہم بات کر رہے ہیں، لائیو براڈ کاسٹ میں اور اس سے ہٹ کر بھی مختلف پیجز پر، بالخصوص ہر دوسرے دن اوپر ڈسکرپشن میں دیے گئے یوٹیوب چینل کے جو لنک ہے اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس ذریعہ سے شاہ جی جان مقدس اللہ العالی نے کیا تحریر فرمایا سے استفادہ عامہ کے طور پہ آپ خود اور برکت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے لیے اسے عام کر سکتے ہیں۔ تیسرا مقام عوام کے لیے آماجگاہ امن۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مقدس کو ذہنی، روحانی اور مادی امن کا سرچشمہ بنا دیا۔ دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قریش نے اس ابراہیمی سکونت گاہ کا امن اجاڑ رکھا تھا۔ اہل ایمان کو خوف زدہ کرنا ان کا شعار بن چکا تھا۔ قریش آنے جانے والوں کو ڈراتے، اذیت دیتے اور لوگوں کی روحوں کو آتش
बहाल कर देते। कुरान मजीद ने जो पेशगोई की इस घर के सहन में अमन और बरकत का मींह बरसेगा वो पूरी हुई। काफिलों को लूटने वाले कज़ाक रश के तकवा बन गए। अमन का तारीख इजहार अजमत और फजीलत के आईना में देखिए कि हिसास राजी लिखते हैं कि हरम में अगर शिकारी कुत्ता और हिरन दोनों जमा हो जाएं तो कुत्ते को हिरन पर हमला करने पर परांगेख्ता करना मना है। ज़माने जहालियत में भी अमन की अकदार सलामत थी। बाद मुफस्सरीन ने अमना का माना आखिरत में दोज़ख की आग से नजात पाना लिखा है, यानी हरम में हाजिरी बंदे को आग से अमन वाला बना देती है। चौथा मकाम इब्राहिम से क्या मुराद है? मकाम इस जगह को कहते हैं जहां खड़ा होना पाया जाए। इस्तिलाह तफसीरी मकाम इब्राहिमी के हवाले से जो तारीख सामने लाती है वो एक पत्थर की तारीख है जिस पर खड़ा करके इस्माईल अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव धुलवाए थे। आप अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर कई मर्तबा, अल्लाह अकबर, पांव धुलवाए थे। आप अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर कई मर्तबा खड़े होकर काबा के दीवारें उठाते। आपने इसी मकाम पर खड़े होकर लोगों में हज का ऐलान फरमाया था। इस मकाम को अल्लाह ताला ने आयात बय्यिनात में शामिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, इसमें बड़ी रोशन निशानियां हैं मकाम इब्राहिम। अल्लामा कर्तबी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया मैंने खुद मकाम इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक पांव की उंगलियों, एड़ियों और कदम के तलवे के निशानात देखे। रूहुल मानी के मुताबिक इस पत्थर को हजर असवद से 27 हाथ दूर रखा गया। हरम में अब भी ये पत्थर आम और खास की जियारत का मुरज्जा है। इसके पास नमाज और नफल गुजारना जरूरी समझा जाता है। तफसीर खाजन में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर असवद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह ताला ने इनके नूर को मिटा दिया। अगर अल्लाह ताला इनके नूर को पसे पर्दा न ले जाता तो ये मशरक और मगरब के दरमियान रोशनी फैलाते। पांचवा मकाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खूबसूरत शख्सियत। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फर्जंद थे। इस्माईल खूबसूरत शख्सियत के मालिक, हुनर और फितरी सलाहियतों के अमीन थे। अल्लाह अकबर। यहां रुक कर अगर हम ये गुजारिश खिदमत में करें कि शख्सियत का खूबसूरत होना और फितरी तौर पर होनहार होना और सलाहियतों के साथ बरकत हासिल होना, ये अल्लाह ताला के इनामात में से है जिसका जिक्र पांचवें मकाम के एतबार से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खूबसूरत शख्सियत के हवाला से साहिब तबसरा ने फरमाया। समात फरमाइए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फर्जंद थे। इस्माईल खूबसूरत शख्सियत के मालिक, होनहार और फितरी सलाहियतों के अमीन थे। आपका इसमें गरामी का इब्रानी मुतरादिफ शमाइल था। इब्रानी में ईल इसमें जलालत अल्लाह के लिए बोला जाता है, जबकि समा ही की बदली हुई सूरत है। लफ्सी माना इस सूरत में इस्माईल का अल्लाह का सुन लेना होगा। ज़बीउल्लाह आप ही का लकब है। आप अपने वालिद के नजीब और मती बेटे थे। आप हजरत हाजिरा के बतन से मुतवल्लिद हुए। खाना काबा की तामीर के वक्त आप अपने वालिद की मदद करने के लिए मौजूद रहते थे। हजरत इस्माईल की तारीख में जो लफ्ज फारान इस्तेमाल हुआ वो मक्का ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। लुग़वी माना फारान का बियाबान और बेआबो गया होना होता है। छठा मकाम, एक जरूरी वजाहत। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रवायात के अंदर शदीद इस्तराब है, बल्कि यह कहा जाए तो बेजाना होगा कि बाइबल तक में तारीफ की गई अगर वो सब बातें मिन अन तस्लीम
कर ली जाएं तो नबूवत के तस्लीम करने में ईमान को धचका लगता है। कुरान की तारीख सबसे ज्यादा मोतबर तारीख है, इसलिए चाहिए कि कुरानी आयात बय्यनाती की बुनियाद पर अफकार साजी की जाए। कुरान की रूह से ये हकाइक मुसल्लमा है। पहला, तमाम अंबिया की इज्जत और तकरीम मुसल्लमा है। तहकीक करते हुए किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं होनी चाहिए। दो, वो रवायात जो कुरान से मुआरिज हैं, इन्हें गरीब और ज़ईफ जानने में शक न किया जाए। सिद्क कुरान ही के साथ है। तीसरा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इनकी शीर ख्वारगी के जमाने में हिजरत की। चौथा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत मक्का की तरफ थी। पांचवा, ज़बीउल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। इन तमाम हकाइक को तहकीकन तस्लीम करने के लिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम का मुताला मुफीद हो सकता है। सातवां मकाम, काबा मेरा घर है। इस आयत में अल्लाह ताला ने खाना काबा को बैती कहा है, इसका मतलब होता है मेरा घर। इसमें एक बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने तो ना तो जिस्म रखता है और ना ही उसे रहने के लिए किसी घर की जरूरत है। जहां घर को अपनी तरफ मंसूब करना एजाजी है। इस किस्म के बयानात आमतौर पर किसी चीज की बुजुर्गी, आजमत और फजीलत जाहिर करने के लिए होते हैं। यहां भी उसलूब की नुदरत काबा की फजीलत को जाहिर करती है और मुमकिन है कि तर्ज बयान ये हिकमत रखती हो कि घर अपने मकीन के लिए बाइस के तस्कीन होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को बताया काबा मेरा घर है। इशारा इस तरफ करना मकसूद है कि इंसान के घर में इतनी तस्कीन मिलती है तो अल्लाह के घर में सुकून और राहत का आलम क्या होगा। इसमें शौक की तहरीस है कि लोग बार बार काबा की तरफ सफर करें और आरजू रखें कि अल्लाह के घर की रहमतें और बरकतें इनके नाम आमाल का हिस्सा बन जाएं। कुरान मजीद की यह आयत रूहानी और अमली तरबियत के लिए ईमान अफरोज उसलूब की हामिल है। यकीनन यही अलामतें हैं जो कुरानी बलागत और एजाज की दलीलें बनकर रूहों को मशहूर कर देती हैं। आठवां मकाम, काबा को पाक रखने का मफहूम। हमारे पेश नजर है कि हमें वक्त अफ्तार से पहले इन मज़ामीन की तरफ जिस हद तक हो सके आगे बढ़कर दुआया कलिमात आप हम सबके मरहूमीन और बीमारों की शफायाबी और आरज़ुओं की तकमील के लिए खुसूसन सैयदतुन निसा अल आलमीन सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में बतौर हदिया पेश करने हैं। इसलिए आपका साथ आपसे मांगेंगे। आठवां मकाम दर्ज किया गया है काबा को पाक रखने का मफहूम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अहद लिया गया कि वो अल्लाह के घर को साफ सुथरा रखें। माबद और मस्जिद का साफ और सुथरा होना जिक्र और इबादत में यकसुई और खुशू का सबब बन जाता है। इंसानी नफ्सियात है, जब वो किसी साफ सुथरे मरकज से गुजरता है, इसकी दिल की धड़कन इस मरकज से वाबस्ता इसकी दिल की धड़कनें उस मरकज से वाबस्ता हो जाती हैं। आयत में तहारत और पाकीज़गी से मुराद क्या है? आइम्मा तफसीर ने जहां जाहिरी आलूदगियों से इस महबत नूर को साफ रखना मुराद दिया है, वहां इसे बुतों की गंदगी और पलीदी से भी साफ रखना मकसूद शरीयत करार दिया है। एक तीसरा माना भी मुराद में बयान हुआ है कि इस घर की तामीर के वक्त खुलूस और हुस्न नियत का हुक्म दिया गया है। ख्याल है तहारत के मानी और मफहूम को किसी एक मतलब तक महसूर न किया जाए, बल्कि यही मफहूम आयत की ताबीर में अच्छा लगता है कि जाहिरी और बातनी हर किस्म की तहारत मुराद ली जाए। नौवां मकाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाना काबा शरीफ को साफ सुथरा कर देने का हुक्म हुआ और इस हुक्म को जोड़ दिया गया इससे कि काबा को आलमगीर इंसानियत का मरकज बनाने के लिए चार तबकात हैं जिनकी तरफ तवज्जो रहनी चाहिए कि वो खुद साख्ता तसव्वुरात और मोतकाद से साफ रहें। पहला,
ताइफीन, दूसरा आकिफीन, तीसरा अरका और चौथा वस्सजूद। पहला तबका ताइकीन का है। ये लफ्ज तूफ से बना है। इसका असासी माना घूमना, चक्कर लगाना होता है। अत्ताइफ चौकीदार और कोतवाल को भी कहते हैं। काबा का तवाफ करने वालों में कम अज कम उम्मत और अकदार उम्मत की हिफाजत और निगहबानी का शऊर होना चाहिए। मोहब्बत दीन का यह बलीन तकाजा मुसलमानों और इबादत गुजारों को समझना चाहिए। दूसरा तबका आकिफीन का है। अक्स का मानी बिखरने से बचाना होता है। एतकाफ करने वाले गोया एक ही जानिब यकसू होकर शख्सियत को परागंदा होने से बचा लेते हैं। उम्मत मुस्लिमा की बुनियादी जिम्मेदारी मुसलमानों का इंतशार खत्म करना है। काश कुरान पढ़ने वालों को इन मानी का इदराक भी हो जाए। और रकू और अस्सजूद का माना जाहिर और आश्कार है। 10वां मकाम, ज़ेर तफसीर आयत अपने मानने वाले के कल्ब और नजर में इनकलाब लाती है और इसमें एक उम्मत का फर्द फरीद और रुकने रकीन होने का एहसास पैदा करती है। काबा को अल्लाह ने मेरा घर करार दिया, इसका मतलब यह है कि काबा किसी खास कौम, किसी खास घरों या खास अफराद की मिल्क नहीं। यहां से वाबस्ता तमाम अहकाम और अक़दार आफाकी हैं और तमाम नौ इंसानी के मुश्तरका मफाद के लिए हैं। आयत घर को मसाबा की पहचान देती है। इसका मतलब लौट कर आना होता है। इंसान अपनी जिंदगी का सफर मासूमियत और पाकीज़ा नफ्सी से करता है। अहकाम शरीयत की पैरवी से उधर पहुंचाती है जहां से वो चलता है। रूहानी मराकज की जाहिरी और बातनी तथीर उम्मत के मजाज पर अच्छा असर छोड़ती है। 5, काबा का तवाफ इंसान में बालिहानापन पैदा करता है। लोगों ने वहां जाने वालों की नफ्स शुमारी शुरू कर दी है, हालांकि हज नफ्स गुजारी का जज्बा पैदा करता है। मुसलमानों का यह फर्ज है कि वो लोगों में यह एहसास पैदा करें कि इनके मरकज से आमली अमन, जहनी अमन और आलमी अमन की जमानत दी जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये 7वां नुक्ता बयान किया है किबला मुफस्सिर कुरान ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की फजीलत अगर यह है कि इनके खड़ा होने की जगह को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया जाता है, तो अंदाजा लगाइए मोहम्मदी निस्बत का मकाम क्या होगा। अगर ईमान और अमल के एतबार से खानदान, कौम और मिल्लत की अच्छी निस्बतें मौजूद हों तो इन्हें याद करना और याद रखना बुरा नहीं होता बल्कि महमूद होता है। 9वां, तवाफ, रुकू, सिजदा और एतकाफ इंसानी तबीयत में इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करते हैं। और 10वां, अच्छी तारीख पढ़नी चाहिए, यह भी तरबियत रूही में बुनियाद और असासी किरदार अदा करती है। इस आयत के तर्जमा और तफसीर के बाद अगली आयत का तर्जमा शामिल कर लेते हैं आज की 26वीं नशिस्त में और फिर दुआ की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपके लिए जो मौजूद हैं और जिन्होंने बाद में आना है उनके लिए कुछ सहूलत वक्त अफ्तार की मुमकिन हो सके। तर्जमा। और याद रखने की बात है, जब इब्राहीम ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार कर दे इस शहर को अमन बांटने वाला और इसके रहने वालों को अता फरमा नो बनो फल जो इनमें से ईमान लाए अल्लाह के साथ और यौम आखिरत पर, फरमाया प्यारे जो काफिर हो उसे भी अब थोड़ा बहुत फायदा ही दूंगा, फिर भी ठीक न हुआ तो खींच डालूंगा आतिश अजाब में और वो बहुत बुरी जगह है कि उधर लौटा जाए। और मंजर याद में लाओ जब इब्राहीम खाना काबा की बुनियादें उठाने लगे और इस्माइल भी उनके साथ थे, परवरदिगार हमारे कबूल कर, हमसे बेशक तू सुनने वाला और खूब जानने वाला है। परवरदिगार हमारे बना हमें अपना खास नियाजमंद और हमारी औलाद से भी एक जमात हो जो तेरी बंदगी बजा लाने वाली हो और हमें हज के तरीकों का इल्म बख्श और हम पर तवज्जो फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। इन आयत
کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل کوشش ہوگی کہ قبل ظہر ہم 27ویں نشست کر سکیں، تاکہ جو دیگر کچھ تقاضے ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے۔ سب سے زیادہ یہ کہ 19 فروری ایک ہمشیرہ صاحبہ کی سالانہ دعا گزری، اور کل بڑی آپا ان کی دعائیہ سالانہ کی نشست میں شرکت مقصود ہے۔ آج ہم مختلف انواع کی وجہ سے خود خیابان سید قبلہ شاہ جی جان قدس اللہ العالی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن آپ کی توجہات کریمانہ یقیناً ہمارے شامل حال ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کی نشست کا 26ویں نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ تمام 25 نشستوں کو جو گزشتہ گزری انہیں لائیو براڈ کاسٹ میں اور ڈسکرپشن میں دیا گیا جو یوٹیوب چینل کا لنک ہے اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور استفادہ عامہ کے لیے اسے استعمال میں لا سکتے ہیں، دوسروں کو فارورڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کے سلسلہ کلام قرآن عظیم کے مضامین کے حوالے سے وسط رمضان کریم تک جاری رہے گا۔ اللہ کریم آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے حضور دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے کہ مالک کرم اس نشست کو اور کلمات خیر کو، آپ کے روزہ کو، ہمارے روزہ کو، امت مسلمہ کے روزہ داروں کی عبادات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر اپنی بارگاہ سے خاص فضل و احسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے نازل فرمائے، اور خصوصاً من جملہ کا ہدیہ ہم آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا نور ساری بچیوں، ساری بیٹیوں، ساری امت اور آپ سلام اللہ علیہا کی امت مسلمہ کے حق میں بخشش کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی ہے۔ مزید برکات اور قبولیت میں درجوں کی بلندی عطا فرماتے ہوئے امت مسلمہ پر خیر اور برکت نازل فرمائے۔ مالک کریم ہمارے تمام مرحومین کو، یا اللہ کریم ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، میری آپا، باجی، بھابھی، ننہال، ددھال، سسرال، ساری امت کو، سننے، دیکھنے اور پسند کرنے والے من جملہ کو، اور نہ موجود ہونے والے معلوم نامعلوم کے سارے مرحومین کی کامل بخشش فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ان کی قبور کو بقعہ نور فرما۔ یا اللہ کریم ان کو درجو بلندی، تربتوں پر لاتعداد رحمتیں نازل فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ سارے ضرورت مندوں کی ضرورتیں اپنے غیب سے پوری فرما۔ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، جو مانگ سکیں نہ مانگ سکیں سب عطا فرما۔ خیر و برکت عطا فرما۔ بے نور کو با نور فرما، بے برکت کو با برکت فرما، قلیل کو کثیر فرما۔ رعایا ہے، حکام ہے، تاجر ہے، صارف ہے، من جملہ معاشرے کے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، من جملہ میں خیر و برکت اور ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال کرنے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرما۔ خود قبلہ شاہ جی جان مدظ اللہ العالی صاحب تفسیر کی آباء و اجداد میں، آپ کی اولاد میں خیر و برکت میں اضافہ، صحتیابی عطا فرما۔ توجہات کریمانہ سلسلہ کی جملہ مشائخ کی توجہات کریمانہ اور جن جن سلاسل سے مختلف امت مسلمہ کے افراد مرد و زن وابستہ ہے، مالک کریم سب کو ان کی برکات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امجد ارباب عباسی کنوینر میلاد النور کونسل کوثر۔